پھر جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس نے وہ تختیاں اٹھا لی، ان سے جو کچھ منقول ہے اس میں ان لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت تھی جو اپنے پروردگار سے ڈرنے والے ہوں۔ اور موسیٰ نے اپنی قوم کے 70 آدمی منتخب کیے تاکہ وہ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر حاضر ہوں۔ پھر جب وہ حاضر ہوئے اور ان کو زلزلے نے آ پکڑا تو موسیٰ نے کہا، پروردگار اگر تو چاہتا تو پہلے ہی ان کو اور مجھے ہلاک کر دیتا۔ کیا تو ایک ایسے کام پر ہمیں ہلاک کرے گا جو ہمارے اندر کے احمقوں نے کیا ہے؟ یہ سب تیری آزمائش ہی تھی۔ تو اس سے جس کو چاہے اپنے قانون کے مطابق گمراہی میں ڈال دے اور جس کو چاہے ہدایت بخش دے۔ تو ہی ہمارا کارساز ہے، سو ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔ پروردگار تو ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی، ہم نے تیری طرف رجوع کر لیا ہے۔ فرمایا، میں اپنے عذاب میں تو اسی کو مبتلا کرتا ہوں جسے میں اپنے قانون کے مطابق مبتلا کرنا چاہتا ہوں، مگر میری رحمت ہر چیز کو شامل ہے۔ سو قیامت کے لیے میں اس کو ان لوگوں کے حق میں لکھ رکھوں گا جو تقوی اختیار کریں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے، اور ان کے حق میں جو ہماری آیتوں پر ایمان لائیں گے، ان لوگوں کے حق میں جو آج اس نبی امی رسول کی پیروی کریں گے جس کا ذکر وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا دیکھتے ہیں۔ وہ انہیں بھلائی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، ان کے لیے پاک چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام ٹھہراتا ہے، اور ان کے اوپر سے ان کے وہ بوجھ اتارتا اور بندشیں دور کرتا ہے جو اب تک ان پر رہی ہیں۔ لہذا جو اس پر ایمان لائے، جنہوں نے اس کی عزت کی اور اس کی نصرت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور اس روشنی کی پیروی اختیار کر لی جو اس کے ساتھ اتاری گئی ہے، وہی فلاح پانے والے ہیں۔